السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ٹاپک ہم لے کر آئے ہیں آپ کی خدمت میں، فاعل کے لحاظ سے فعل کے احکام ہم پڑھیں گے۔ یہ 5 جو جملے ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر رجال جو ہے یہ مذکر ہے اور یہ قامت اس کا مؤنث ہے۔ تو یہاں کنفیوز ہو سکتے ہیں کہ یہ جب یہ مذکر ہے تو یہاں پر قام الرجال کیوں نہیں آیا، مذکر کیوں نہیں آیا، قامت قو جگہ پر۔ اور اسی طریقے سے یہ نسوۃ مؤنث ہے اور یہ قالا مذکر ہے۔ ہو سکتا ہے سمجھ رہے ہوں کہ یہ جملے غلط ہیں، یہ جملے ٹھیک ہے، یہ کیوں ٹھیک ہے ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ الرجال یہ مذکر ہے اور قامت یہ مؤنث ہے۔ الطالبات یہ مؤنث ہے اور سافرت یہ بھی مؤنث ہے لیکن یہ واحد ہے، جبکہ یہ جمع ہے تو یہاں پر بھی جمع آنا چاہیے تھا، یہاں کیوں واحد آیا اس بارے میں بھی ہم جانیں گے۔ چوتھا جملہ دیکھیں، حضر الیوم فاطمۃ، یہ فاطمہ اس میں ظاہر ہے اور مؤنث ہے، لیکن حضرہ یہاں پر فعل ہم نے مذکر کو لایا ہے۔ تو اب آپ کنفیوز ہو رہے ہوں گے، فاطمہ مؤنث ہے فاعل اس کا، تو اس کا فعل کیوں مؤنث نہیں آیا۔ اور آخری جملہ طلع الشمس، شمس بھی مؤنث ہے لیکن اس کے ساتھ ہم نے مذکر فعل کو لایا۔ اس کی تفصیل احکام انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اب یہاں سے ہم ٹاپک شروع کر رہے ہیں، فاعل کے لحاظ سے فعل کے احکام۔ اس کے مکمل اصول اور قواعد کو جان لیں تاکہ آپ کو آگے پریشانی نہ ہو کہ کیوں یہ فاعل کے لحاظ سے فعل کو کب مذکر اور کب مؤنث یا کب مذکر اور مؤنث دونوں بھی لایا جا سکتا ہے، اس بارے میں مکمل ٹاپک ہے۔ انشاءاللہ آج جو 6 جملے ہیں اس پر ہم ڈسکس کریں گے۔ ٹاپک آپ دیکھ لیں، فاعل کے لحاظ سے فعل میں تغیرات، اور اس کا دوسرا ٹاپک بھی ہم نے بنایا ہے فعل کی ترکیب و تانیث۔ تو پہلا ہمارا جملہ دیکھ لیں، قامت الرجال، قام الرجال۔ اس کا اصول سمجھ لیں کہ جب فاعل اسم ظاہر پلس جمع مکسر ہو تو فعل کو مذکر یا مؤنث لایا جا سکتا ہے۔ یہ اصول کو آپ یاد رکھ لیں، اسی اصول کے تحت ہم نے یہاں الرجال مذکر ہونے کے باوجود بھی یہاں پر ہم نے مؤنث کو لایا ہے۔ کیونکہ الرجال اسم ظاہر بھی ہے اور جمع مکسر بھی ہے۔ رجال آپ جانتے ہیں کہ یہ جمع مکسر کا وزن ہے، تو جمع مکسر بھی ہے، اسم ظاہر بھی ہے یہ اس جملے میں۔ اسی وجہ سے ہم فعل کو مذکر یا مؤنث دونوں طرح لا سکتے ہیں، تو ہم قامت الرجال بھی پڑھ سکتے ہیں اور قام الرجال بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ دونوں جملے ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، یہ نسوۃ جمع مؤنث ہے لیکن جمع مکسر کے اوزان میں سے ہے، اس وجہ سے ہم نے یہاں پر قالا اس کا فعل کو مذکر لایا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے اور مؤنث بھی ٹھیک ہے، یہ دونوں بھی جملے ٹھیک ہے۔ دوسرا آپ دیکھیں کہ فاعل جمع مکسر پلس مذکر پلس عاقل کی ضمیر ہو۔ یہاں پر ہم اسم ظاہر کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں، یہاں پر ہم فاعل کی ضمیر کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ الرجال یہاں پر فاعل نہیں ہے، یہ جو الرجال ہے یہاں پر فاعل نہیں ہے، بلکہ قامت کے اندر جو ضمیر ہے وہ فعل کا فاعل ہے جو لوٹ رہی ہے الرجال کی جانب۔ تو یہاں پر فاعل اسم ظاہر نہیں ہے بلکہ ضمیر کی صورت میں ہے، فعل کا جو فاعل ہے وہ ضمیر کی صورت میں یہ ہونا ضروری ہے، تب ایسی صورت میں فعل کو جمع مذکر لانا اولا ہے، جبکہ واحد مؤنث لانا بھی جائز ہے۔ اولا یہی ہے، الرجال قاموا، یہ اولا ہے۔ دیکھیں یہ جمع ہو گئی اور قاموا بھی جمع ہے، ٹھیک ہے، یہ تو درست ہو گیا۔ لیکن یہاں الرجال قامت، اس کے اندر دیکھیں الرجال یہ والا جمع ہے اور قامت واحد مؤنث ہے، تو اسی کا ہم اصول پڑھ رہے ہیں کہ جب فاعل جمع مکسر ہے، الرجال یہ جمع مکسر ہے اور مذکر بھی ہے اور عاقل بھی ہے، یہ الرجال جو ہے عاقل بھی ہے، عقل والا بھی ہے، تو یہ غیر عاقل میں سے نہیں ہے، اور ضمیر بھی ہونا ضروری ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ اس کے اندر فعل کی جو ضمیر بھی ہونا ضروری ہے، تو یہ تینوں چیزیں مکمل ہو چکے تب ایسی صورت میں قامت جو ہے واحد مؤنث بھی لایا جا سکتا ہے۔ اس تیسرا جملے پر غور کریں، جب فاعل جمع مؤنث سالم یا جمع مکسر غیر عاقل کی ضمیر ہو، یہاں پر بھی ضمیر ہی کی بات چل رہی ہے، اس میں ظاہر کی بات نہیں چل رہی ہے۔ آپ اس جملے میں دیکھیں الطالبات سافرت، تو الطالبات سافرنا تو ٹھیک ہے، یہ جمع مؤنث ہے، یہ بھی جمع ہے، ٹھیک ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ہو گیا، لیکن یہاں پر یہ جمع ہونے کے باوجود بھی سافرت مؤنث آیا ہے، وہ بھی مؤنث تو آئے گا ہی لیکن واحد آیا ہے۔ تو یہ واحد کیوں آیا ہے، اس کا یہاں اصول ہے کہ جب فاعل جمع مؤنث سالم کی ضمیر ہو تو فعل واحد مؤنث یا جمع مؤنث لایا جا سکتا ہے۔ تو یہ الطالبات یہ جمع مؤنث سالم ہے
اور دوسری چیز کیا ہے اس کے اندر، سافرت کے اندر جو ہے ضمیر ہے، فعل کا فاعل ضمیر کی صورت میں ہے، تو یہ دونوں چیزوں کی وجہ سے یہاں پر جمع مؤنث سالم ہونے کے باوجود بھی یہاں پر واحد لایا گیا ہے، تو واحد بھی لا سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سافرنا بھی لا سکتے ہیں، جمع بھی لا سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری چیز اس یہاں پر یہ بتائی گئی، یا جمع مقصر غیر عاقل کی ضمیر ہو، تو یہاں پر دیکھیں الایام، یہ جو ہمارا لفظ ہے الایام، یہ جمع مکسر ہے، اور ایام آپ جانتے ہیں کہ غیر عاقل ہے، تو یہ دونوں چیزیں بھی آ گئی۔ تیسری چیز ہے ضمیر، تو ذہبت کے اندر اس کی فعل کی جو ضمیر ہے وہ فاعل ہے اور لوٹ رہی ہے وہ الایام کی طرف، تو یہ تینوں چیزیں بھی اس کے اندر بھی مل گئے۔ بیسیکلی یہ اس اصول کے اندر دو باتوں کے بارے میں ذکر ہے۔ پہلا، جمع مؤنث سالم کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ جب فاعل جمع مؤنث سالم کی ضمیر ہو تب فعل جو ہے واحد مؤنث بھی لایا جا سکتا ہے، جمع مؤنث بھی لایا جا سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے دونوں مثالیں یہاں پر پڑھ لی ہے۔ اور دوسری اصول اس کے اندر بتایا گیا کہ جمع مکسر غیر عاقل، جب فاعل جمع مکسر غیر عاقل کی ضمیر ہو تو فعل واحد مؤنث یا جمع مؤنث لایا جا سکتا ہے، جیسا کہ الایام ذہبت، تو یہ الایام جمع تھا لیکن پھر بھی یہاں واحد لایا گیا ہے، یہ بھی جائز ہے، اور الایام ذہبنا یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر واحد اور جمع مؤنث دونوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ چوتھا جملہ آپ پڑھ لیں، جب فاعل اسم ظاہر پلس مؤنث حقیقی پلس فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہو تو فعل کو مذکر یا مؤنث لا سکتے ہیں۔ جملے پہ غور کریں، حضر الیوم فاطمۃ، تو اب اس کے اندر بظاہر آپ کو لگ رہا ہے فاطمہ یا مؤنث ہے اور حضر یہاں پر مذکر کا کیوں صیغہ لایا گیا ہے، تو یہ اصول کے تحت کہ جب فاعل اسم ظاہر ہو پلس مؤنث حقیقی ہو اور پلس یہ بات بتائی گئی ہے کہ فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہو تب ہی فعل کو مذکر یا مؤنث لا سکتی ہیں۔ جیسے دیکھیں حضر الیوم فاطمۃ، فاعل اسم ظاہر ہے، یہ جو یہاں پر فاطمہ لفظ ہے یہ اسم ظاہر ہے، ضمیر کی صورت میں نہیں ہے۔ مؤنث حقیقی ہو، فاطمہ مؤنث حقیقی ہے، ایسے حقیقی ایک ہوتا ہے اس کے اندر اور مؤنث غیر حقیقی ایک ہوتا ہے، یعنی غیر حقیقی ہم تب کہیں گے وہ لفظ جس کے مقابلے میں جاندار نہ ہو، تو یہ فاطمہ جو ہے یہ مؤنث حقیقی ہے اس وجہ سے۔ اور تیسری چیز جو ہم نے پڑھی تھی وہ فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہو، تو دیکھیں الیوم کا یہ فاصلہ آیا ہے، اس وجہ سے یہاں پر حضرہ مذکر بھی لایا جا سکتا ہے اور مؤنث بھی لایا جا سکتا ہے۔ حضر الیوم فاطمۃ بھی ٹھیک ہے، حضرت الیوم فاطمۃ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں جب حضر فاطمۃ الیوم یہ اسم ظاہر تو ہے اور ساتھ ہی ساتھ مؤنث حقیقی بھی ہے، لیکن تیسری چیز یہاں میچ نہیں ہو رہی ہے، وہ کیا ہے، فعل، یہ فعل اور یہ فاعل کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، یہاں پر یہ الیوم فاصلہ، یہاں یہ فاصلہ بیچ میں نہیں آیا ہے، یہ بلکہ آخر میں آیا ہے، تو اس صورت میں حضر فاطمہ تو یہ جملہ غلط ہو جائے گا، ہمارا یہ جملہ غلط ہے، یہاں پر حضرت لانا ضروری ہے، حضرت فاطمۃ الیوم لانا ضروری ہے کیونکہ یہاں پر فاصلہ فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ نہیں ہے۔ پانچواں جو ہمارا جملہ ہے اس پہ بھی ہم غور کر لیں گے، جب فاعل اسم ظاہر ہو اور مؤنث غیر حقیقی ہو، جب فاعل اسم ظاہر ہو اور مؤنث غیر حقیقی ہو تو فعل کو مذکر یا مؤنث لا سکتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھیں طلع الشمس، طلعت الشمس، یہ اسم ظاہر ہے پلس مؤنث غیر حقیقی ہے، ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے پڑھا ہے کہ مؤنث غیر حقیقی وہ لفظ ہے جس کے مقابلے میں جاندار نہ ہو، اور الشمس کے مقابلے میں کوئی مذکر جاندار نہیں آتا ہے، اس صورت میں اسے ہم مؤنث غیر حقیقی کہیں گے۔ تو جب اسم ظاہر اور پلس مؤنث غیر حقیقی ہو تو فعل کو مذکر بھی لایا جا سکتا ہے اور مؤنث، طلع الشمس بھی ٹھیک ہے، طلعت الشمس بھی ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر تنبیہ کے اندر ایک بات بتائی گئی ہے، لیکن جب فاعل مؤنث غیر حقیقی ضمیر ہو تو فعل مؤنث ہی آئے گا، یہاں پر صرف ہم بات اسم ظاہر ہی کر رہے ہیں، ضمیر کی نہیں کر رہے ہیں، جیسے الشمس طلعت، الشمس طلع، یہاں پر دیکھیں جب فاعل مؤنث غیر حقیقی ضمیر ہو تو فعل مؤنث ہی آئے گا، یہ جملہ صحیح ہے، الشمس طالع یہ جملہ ٹھیک ہے، اور الشمس طلع یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے، کیوں ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے کہ یہاں پر جو فاعل ہے ضمیر کی صورت میں ہے، ظاہر کی صورت میں نہیں ہے، لہذا یہ جملہ غلط ہو گیا۔ چھٹا جملہ آخری جملہ ہے ہمارا کہ جب فاعل اس میں جمع ہو تو مذکر وہ مؤنث لایا جا سکتا ہے۔ اس میں جمع کسے کہتے ہیں، کلیکٹیو نون، یعنی وہ لفظ جو بظاہر مفرد ہو مگر ایک جماعت پر بولا جاتا ہو اسے ہم جمع کہتے ہیں۔ تو اس میں جب فاعل اس میں جمع ہو تو مذکر و مؤنث دونوں بھی لایا جا سکتا ہے، جیسے حضرت القوم یہ بھی ٹھیک ہے،
حضر القوم یہ بھی ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو کوئی اشکال ہو تو ہمارے اس چینل کے نیچے کمنٹ باکس میں آپ کوئی سوال رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملیں گے پھر کوئی دوسرے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔